سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النعم الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلوا علیہ صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک کلام کے اشعار پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں، الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں، الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں، الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں، تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں، نجات آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں، نجات آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں کہ طیبہ جا کہ ایک سجدہ کروں، سجدے میں مر جاؤں، کہ طیبہ جا کہ ایک سجدہ کروں، سجدے میں مر جاؤں، کبھی روضے سے منبر تک، کبھی منبر سے روضے تک، کبھی روضے سے منبر تک، کبھی منبر سے روضے تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں، اور خلیل ابزا دے راہی آخرت کی سعی احسر میں، خلیل ابزا دے راہی آخرت کی سعی احسر میں، مدینہ سر کے بل جاؤں، وہاں جاؤں تو مر جاؤں، مدینہ سر کے بل جاؤں، وہاں جاؤں تو مر جاؤں،
درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین سامعین، ہم اور آپ اس ماہ مقدس اور اس عظمت والے مہینے میں سانس لے رہے ہیں کہ جس ماہ مقدس کا ہر لمحہ رحمتوں والا، برکتوں والا ہے۔ یوں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے خزانے کھول دیے۔ حضرات محترم، رمضان الکریم کے مقدس مہینے کے حوالے سے ہم اور آپ گفتگو سن رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں اور سنیں گے انشاءاللہ۔ بارہا علماء اکرام رمضان الکریم کی برکتوں کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں۔ ہر بار رمضان آتا ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جو نمازوں سے غافل ہیں، دور ہیں، وہ مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ جو بے راہ روی کے شکار ہیں، وہ یاد الہی سے اپنے سینوں کو معمور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ بندہ اپنے تمام تر کام کو بالائے طاق رکھ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی کے لیے کوشاں رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی محنتوں کو ضائع نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی فضل فرماتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک خاص چیز، ایک خصوصیت نزول قرآن ہے، جس کے تعلق سے پچھلے جمعہ کو گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ صیام میں قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ جیسا کہ شروعات ہی میں نے آیت کریمہ کو پڑھا، اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں۔ قرآن یہ شفا ہے، دعا ہے، رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ خصوصیات میں سے بہت اعلیٰ کوالٹی، بہت اعلیٰ چیز قرآن، اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات اور بہت ساری چیزیں اس ماہ مقدس سے جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کو 5 چیزیں رمضان میں ایسی عطا ہوئی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی، یعنی کسی اور نبی کی امت کو یہ چیزیں نہیں ملی۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن یا جو بھی خصوصیات ہے حضور کے صدقے میں ہم کو ملا ہے، تو دیگر جو امتی تھے ان کے نبی کے ذریعے سے ان کو ملا ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کو رمضان میں جو 5 چیزیں ملی ہیں وہ مجھ سے پہلے نبیوں کی امت کو چیزیں نہیں ملی جو میری امت کو ملی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب رمضان کریم کی پہلی رات آتی ہے، پہلی رات ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔
رمضان کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. حضور فرماتے کہ اللہ جن کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. اللہ ان کو عذاب. اب سوچنے والی بات ہے کہ رمضان ہم کو ملا ہمارے فائدے کے لیے, ہم روزہ رکھ رہے ہیں ہمارے فائدے کے لیے, نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے فائدے کے لیے, تراویح پڑھ رہے ہیں ہمارے فائدے کے لیے, دیگر احکام کی بجاوری ہے ہمارے فائدے کے لیے, جو کچھ بھی عبادتیں ہیں وہ سب ہمارے فائدے کے لیے, مگر بونس یہ ہے کہ اللہ نظر رحمت فرماتا ہے. ساتھ ہی ساتھ بونس یہ ہے کہ اللہ نظر رحمت فرماتا ہے, اور جس پر نظر رحمت پڑ جائے, جس پر رحمت کی نظر پڑ جائے, حضور فرماتے اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا. رمضان الکریم کے خصوصیات میں سے یہ پہلی چیز ہے. پھر فرمایا کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. بندہ روزہ رکھ رہا ہے, روزے کی وجہ سے جو منہ سے بو نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کی وہ بو پسند ہے. اور کیسی؟ تو فرمایا کہ مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. تیسری چیز فرمایا کہ فرشتے ہر رات دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. روزے دار کے لیے, رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے لیے. اور ایک حدیث پاک میں ہے حضور فرماتے کہ جب امام والضالین کہے تو تم آمین کہو. فرمایا کہ جب تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اگر آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو تو گناہوں کی مغفرت ہے. یہاں فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. یہاں فرشتے, حضور فرماتے کہ رات دن فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. فرمایا کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ اے جنت میرے نیک بندوں کے لیے سج جا, سور جا, مزین ہو جا. اس پر پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے. جنت تو پہلے ہی سجا چکا, اللہ سجا چکا ہے. جنت تو پہلے ہی آراستہ ہے. جنت میں ہے کس چیز کی کمی؟ قرآن پڑھے تو معلوم چلے گا. دودھ کی نہریں وہاں ہے, اور جو ہے شہد کی نہریں وہاں ہے, شراب طہور وہاں ہے, سب کچھ تو ہے. مگر پھر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ رمضان آیا ہے, میرے بندے میری خاطر بھوک کو برداشت کر رہے ہیں, اے جنت مزین ہو جا, سور جا میرے نیک بندوں کے لیے. حضور فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. دیگر یہ بھی باتیں ہیں کہ ہر رات 60,000 گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے. الگ الگ روایت. حضور فرماتے ہیں کہ جب آخری رات آتی ہے رمضان کی اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. قوم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ رات لیلۃ القدر ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ نہیں. کیا تم نہیں جانتے یا کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور کام مکمل کر لے تو اسے مزدوری ملتی ہے. لیلۃ القدر کی برکتیں اپنی جگہ ہے, لیلۃ القدر کی برکتیں وہ اپنی جگہ ہے, مگر مزدور جب کام مکمل کر لیتا ہے اسے مزدوری مل جاتی ہے. بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے 30 دن بھوک کو برداشت کیا ہے, راتوں کو تراویح پڑھی ہے, تلاوت قرآن کیا ہے, تو حضور فرماتے ہیں ان کاموں کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. حضور علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ کعبہ معظمہ جو ہے وہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے.
کعبہ معظمہ وہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے. لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو زمزم کا پانی پیتے ہیں، شفا مل جاتی ہے. کبھی حجر اسود کے پاس کی دعا، کبھی حتیم کے پاس کی دعا، کبھی میزاب رحمت کے پاس کی دعا، کبھی خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر دعا، کبھی عرفات کے میدان میں، کبھی مینا میں، مزدلفہ میں. الغرض یہ کہ صفا مروہ جو مقدس مقامات ہیں ان جگہوں پر جا کر کے بندہ دعا کرتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. مطلب یہ جو ہے علامہ احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ کعبہ معظمہ جو ہے وہ بلا کر دیتا ہے، وہ بلا کر دیتا ہے. اور رمضان یہ ہے کہ یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے. رمضان کا کام یہ ہے کہ یہ بلاتا نہیں، یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے. جو آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حج کرتا ہے، گناہ معاف ہوئے. ہر قدم پر ایک روایت مطابق 700 گناہ معاف ہے، ہر قدم پر 700 گناہ معاف ہے. ہر ایک رکعت پر جو ہے 1,00,000 رکعتوں کا ثواب جو ہے 1,00,000 رکعتوں کا ثواب اس بندے مومن کو ملتا ہے. اور مدینہ منورہ میں جائے تو 50,000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے. وہاں جانے کے بعد یہ ساری سہولتیں فراہم کی جاتی ہے. مگر رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے، وہ آتا ہے، رحمتیں بانٹتا ہے، اور ایسی رحمتیں بانٹتا ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں یہ قرآن اور رمضان کل میدان محشر میں روزے دار کے لیے سفارش کریں گے. اے مولا، یہ رات کو تلاوت قرآن کرتا تھا، رات کو تراویح کی نماز پڑھتا تھا، نیند کو قربان کرتا تھا تیرے کلام کے لیے. روزہ کہے گا مولا یہ بھوک کو برداشت کرتا تھا، یہ پیاس کو برداشت کرتا تھا تیری رضا کے لیے. ہم دونوں سفارش کرتے ہیں اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. پتہ یہ چلا کہ وہاں جانے کے بعد گناہ معاف ہوتے ہیں، اور رمضان یہ ہے کہ وہ آتا ہے تو بندوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حضور احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ کہ یہ جو کعبہ معظمہ ہے، فرماتے اس کی مثال کنویں کی مثال ہے کہ بندہ آئے گا، پانی پیے گا، بندہ آئے گا، کنویں کے پاس پہنچے گا، ڈول رسی ڈال کر کے پانی نکالے گا. تو کعبہ معظمہ کی مثال کنویں کی مثال ہے، اور رمضان کی مثال دریا کی مثال ہے کہ دریا جدھر جدھر سے گزرے ہر ایک کو سیراب کرتا چلا جائے گا. علامہ احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اس کو اور آگے کرو اور آگے بڑھو اس سے تو تمہیں معلوم یہ ہوگا کہ کعبہ معظمہ کی مثال دریا کی مثال ہے کہ جو جو لگ جائے، جو جو قریب ہوتا چلا جائے وہ سیراب ہوتا چلا جائے. اور رمضان کی مثال بارش کی مثال ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں کون ہے، یہاں کون ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گنہگار ہے یا اچھا ہے. جب وہ برستا ہے تو گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. علامہ احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رمضان کی مثال بھٹی کی مثال ہے کہ جس طریقے سے بھٹی میں اگر زنگ آلود لوہے کو ڈالو تو اس کے زنگ دور ہو جاتے ہیں، میل دور ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ پہلے ہی سے جو ہے اچھا ہو تو اسے اور صاف کر کے کسی مشین کا پرزہ بنانے کے قابل بنا دیتا ہے. جس طریقے سے آپ جو ہے آگ کی بھٹی میں اگر آپ سونے کو ڈالتے ہیں تو استعمال کے قابل بن جاتا ہے. علامہ احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ رمضان کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ جب اس سے کوئی جڑ جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اگر کوئی نیک ہو تو اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اس کے درجات کی بلندی ہو جاتی ہے. پتہ یہ چلا یہ جو رمضان آیا ہوا ہے، یہ جو ماہ مقدس
مقدس جس پہ ہم اور آپ آج سانس لے رہے ہیں، یہ ایسا مقدس مہینہ ہے، بلکہ یوں کہہ لے کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ آدمی جتنا چاہے اس سے جو ہے نفع حاصل کر لے، جو بندہ جتنا چاہے راتوں کو تراویح کے ذریعے سے، تراویح کے بعد جو ہے بندہ سو رہا ہے ذکر کرتے کرتے، اس کے ذریعے سے ایک حدیث پاک مجھے اس کے اور یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس مہینے میں ذکر خدا کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مشہور محدث فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک بار سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ دیگر مہینے میں ایک جو ہے 1000 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر اس کی مقدار اس مہینے میں ایک بار سبحان اللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی غیر مہینہ آپ 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس مہینے میں ایک بار سبحان اللہ کہے تو 1000 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ اس مہینے کے ایک بار سبحان اللہ کہنے پر عطا فرماتا ہے۔ مشہور محدث فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں 1 رکعت نماز پڑھنا غیر رمضان 1000 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو عطا فرماتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ یہ مہینہ کس قدر جو ہے پیارا مہینہ ہے۔ مال غنیمت کے لیے تو سبھی کوشاں رہتے ہیں، مال تلاش کرنے کے لیے تو سبھی سرگشتہ رہتے ہیں، مگر میں کہنا چاہوں گا یہ جو مال ہمیں مل رہا ہے رمضان کے مہینے میں، یہ آخرت کی جمع پونجی ہے۔ یہ ایسے مال ہے کہ بندہ یہاں حاصل کرتا ہے اس کا منافع بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، اللہ اکبر، حضرت طلحہ بن عبید اللہ صاحب رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں سنن نسائی میں اور ترمذی میں حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 شخص آئے اور آنے کے بعد اسلام قبول کیا۔ دونوں شخص ساتھ میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اب اس کے اوپر بھی بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک شخص جو کہ نماز میں، اعمال حسنہ میں، اعمال صالح میں، نیک کام کرنے میں، دیگر اوراد و وظائف میں جو کہ دوسرے شخص سے آگے تھا، یعنی کوئی بھی اعمال حسنہ ہو فوراً کر لیتا تھا، تڑپ کر آگے بڑھتا تھا، کوشاں رہتا تھا اعمال حسنہ کرنے کے لیے، اس شخص کا جو ہے انتقال ہوا۔ انتقال نہیں بلکہ ایک غزوہ میں وہ شہید ہو گئے، ایک غزوہ میں وہ شہید ہو گئے۔ مگر جو دوسرے تھے جو اعمال حسنہ میں زیادہ جو ہے کود کر طلب کر آگے تو نہیں بڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اعمال حسنہ نہیں کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، دوسرے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ فرائض پڑھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا آپ نفل پڑھتے ہیں تو 4 رکعت 5 رکعت 10 رکعت پڑھتے ہیں، کوئی چاہتے بھائی میں 20 رکعت پڑھوں، 40 رکعت پڑھوں اور پڑھوں اور پڑھوں، ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تو ان میں سے ایک کا عالم یہ تھا کہ وہ ہمیشہ نیک اعمال کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ غزوہ میں شہید ہو جاتے ہیں اور ایک ادھر ایک آدمی ہے جنہوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا ہے، ان کا عالم یہ تھا کہ یہ اعمال حسنہ کیا کرتے تھے، اچھے عمل کیا کرتے تھے۔ ان کے شہید ہونے کے 1 سال کے بعد اب ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ صحابی وہ خواب دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اور کیا دیکھتے ہیں وہ دونوں بھی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، میں بھی کھڑا ہوں، وہ دونوں بھی جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ جنت کے اندر سے ایک فرشتہ آتا ہے اور آواز کن کو دیتا ہے؟ آواز ان کو دیتا ہے کہ جن کا انتقال بعد میں ہوا تھا، ان کو آواز دیتا ہے کہ آپ اندر تشریف لائے۔ وہ اندر چلے گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آتا ہے فرشتہ، پھر اب اس دوسرے صحابی کو جو جن کی شہادت جو ہے جلدی ہو چکی تھی، یعنی جن کی شہادت اس صحابی سے 1 سال پہلے ہو چکی تھی، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو اندر کیا آتا ہے، پھر واپس آتا ہے فرشتہ اور آنے کے بعد کہتا ہے طلحہ اب آپ چلے جاؤ، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا ہے داخلے کا۔ اللہ اکبر۔ خواب سے بیدار ہوتے ہیں، صبح ہوتی ہے، جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، لوگوں سے اپنا خواب بیان کرتے ہیں، اے لوگوں میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اور وہ دونوں صحابی بھی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، لیکن بات برعکس ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ جو شہید ہو گیا اور جو
حسنہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا ان کا نام جنت میں داخلے کے اعتبار سے بعد میں آیا ہے، اور جو اعمال حسنہ میں اتنا زیادہ جو ہے آگے نہیں رہتا تھا مگر اعمال حسنہ کرتا تھا ان کا نام پہلے آ گیا ہے۔ میں تعجب میں ہوں کہ شہید کو بعد میں بلایا گیا ہے اور جو شہید نہیں ہوا ہے اسے پہلے بلایا گیا ہے۔ حالانکہ ایک حدیث پاک میں ہے جو شہید ہوتے شہید اس کے اعمال روز بروز اس میں افزائش ہوتی رہتی ہے، بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، اس کے اعمال بڑھتے رہتے ہیں، یہ شہید کے اعمال کا حکم ہے۔ مگر یہاں تعجب کی بات ہے کہ جو شہید ہوا ہے اس کا داخلہ جنت میں بعد میں ہے، جو شہید نہیں ہے اس کا داخلہ جنت میں پہلے ہے، اور مجھے کہا گیا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ میں زندہ ہوں اس لیے میرا وقت ابھی نہیں آیا، لیکن ان دونوں کے تعلق سے تعجب ہو رہا ہے کہ جو شہید ہوا ہے، جو اعمال حسنہ میں بڑھ کر کا حصہ لے رہا ہے، ان کا داخلہ بعد میں کیوں آیا ہے؟ اسی تعجب میں ہے کہ بات پھیل گئی اور پھیلتے پھیلتے حضور کی بارگاہ میں بات پہنچی ہے۔ اللہ اکبر، خواب تو سب دیکھتے ہیں مگر اس خواب پر قربان کہ جو خواب صحابی دیکھے اور تعبیر مصطفیٰ کریم بیان کریں، سبحان اللہ، اب وہ خواب نہ رہا بلکہ قول مصطفیٰ بن گیا ہے۔ اب وہ خواب نہیں، وہ قول مصطفیٰ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے۔ حضور نے فرمایا تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ کہا حضور تعجب ہی کی تو بات ہے، یہ دیکھیں نا معاملہ ایسا ہے۔ حضور ان سے سوال کرتے ہیں مجھے بتاؤ وہ جو پہلے شہید ہوا تھا ان کے بعد 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا کہ نہیں؟ کہا یا رسول اللہ ہاں ان کا انتقال ہوا۔ اس 1 سال میں اس نے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ یا رسول اللہ ہاں نمازیں تو پڑھی ہے۔ اعمال حسنہ کیا کہ نہیں؟ یا رسول اللہ اعمال حسنہ تو کیا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ اس بندے نے رمضان پایا کہ نہیں؟ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ ہاں رمضان تو پایا ہے۔ جب رمضان پایا تھا تو روزہ رکھا تھا کہ نہیں؟ یا رسول اللہ ہاں روزہ تو رکھا تھا۔ تلاوت قرآن کیا تھا کہ نہیں؟ یا رسول اللہ ہاں تلاوت قرآن بھی کیا تھا، تراویح کی نماز بھی پڑھی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، وہ جو پہلے شہید ہوا ہے اور جن کا انتقال بعد میں ہوا ہے 1 سال تک زندہ رہا ہے اور رمضان بھی ملا ہے، تو رمضان میں تلاوت قرآن کے دوپہر اور روزے کے دوپہر اللہ تعالیٰ نے اس شہید سے بھی بڑا مقام اس بندے کو عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کمال ہے رمضان کے، یہ کمال ہے، یہ خصوصیات ہے اس ماہ مقدس کے۔ مجھے بتاؤ کہ جس رمضان کے اندر یہ خصوصیات ہو، یہ کمال ہو، آج اسی رمضان کے حوالے سے ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم دیگر گو ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ الا ماشاء اللہ بہت سارے لوگ جو ہے روزے بھی نہیں رہتے، بہت سارے لوگ تراویح کی نماز سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی کل ہی کی تراویح میں دیکھا گیا کہ جو افطار کا وقت تھا تو اس وقت نماز میں جو جماعت تھی، جو لوگ شریک تھے، اس کا حال کچھ اور تھا، اور تراویح کی نماز میں جو لوگ شریک تھے ان کا حال کچھ اور تھا۔ یعنی 4-5 صف جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ تراویح کی نماز میں اور اس کے بعد دیگر نمازوں میں بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے اپنے تعلق سے بیان کر دیتے، عذر پیش کر دیتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہوں گا یہ رمضان ملا ہے نصیب سے، مقدر سے، کیا پتا کہ اگلا رمضان ہم کو اور آپ کو نصیب ہو یا نہ ہو، کیا پتا کہ ہم اور آپ اگلے رمضان تک رہیں یا نہ رہیں۔ یہ رمضان ہمیں مقدر سے مل گیا ہے، اس کی قدر کر لیں، اس کی تعظیم کر لیں، اس کی سعادتوں کو لوٹ لیں۔ یہ خصوصی کرم والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ خاص کر نوجوانوں سے آپ باہر جائیں، گلی چوک بازاروں میں پھرتے رہیں گے ہم اور آپ، گلی چوک بازاروں میں باتیں کرتے رہیں گے نوجوان، مگر تراویح کی نماز پڑھنے کی باری آئے تو پاؤں میں تکلیف ہے، جو ہے سر میں درد ہے، نہ جانے کن کن جو ہے عذر کو لوگ پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہوں گا میرے نوجوان دوستو، کیا آپ کے ساتھی نہیں تھے آپ اس رمضان سے پہلے جو اس رمضان میں آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں؟ آپ کے معاشرے میں کوئی ایسا آدمی، کوئی ایسا نوجوان جو اس سے پہلے تھا آپ کے ساتھ، باتیں کر رہا تھا، گفتگو میں محو تھا، مگر اس رمضان وہ نہیں ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے پڑوس میں، اپنے ارد گرد میں، آپ نے اطراف اکناف میں کبھی جائزہ لیا؟ جب جائزہ لیا ہوگا
تو معلوم ہوگا وہ فلاں میرے دوست نوجوان تھے, ان کو یہ تکلیف تھی, جو ہے انتقال کر گئے. وہ فلاں آدمی تھے, ان کو یہ تکلیف, انتقال کر گئے. وہ فلاں آدمی بغیر کسی تکلیف کے چلے گئے. ان کو دیکھو اور دیکھ کر کے عبرت حاصل کرو کہ یہ لوگ تھے, اب نہیں ہے, آج ہم ہیں. کیا پتا کل آنے والے رمضان میں کوئی دوسرا کہے کہ وہ تھے اور آج وہ نہیں ہے. پہلے جو تھے وہ آج نہیں ہے, ہم ان کو یاد کر رہے ہیں, اور کل کوئی ہمیں یاد کرے گا کہ پچھلے رمضان کے وہ تھے اور آج نہیں ہے. کیا پتا کہ اگلا رمضان ہمیں میسر ہو یا نہ ہو, کیا پتا کہ اگلے رمضان تک ہم رہیں یا نہ رہیں. یہ رمضان ملا ہے اور یہ رمضان خصوصی کرم والا مہینہ ہے, مغفرت والا مہینہ ہے. جو رمضان ملا ہے مغفرت والا مہینہ ہے. لہذا اس ماہ سیام میں دل کھول کر اللہ کی بندگی کیجیے. چھوٹی موٹی چیزوں کو جو ہے رکھ کر کے, عذر بنا کر کے لوگوں کے سامنے یہ نہ کہیے کہ مجھے یہ تکلیف ہے. آپ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں مگر خدا کو سب پتا ہے کہ آپ جو عذر پیش کر رہے ہیں وہ عذر صحیح ہے یا نہیں ہے. آپ دنیا دار کو یہ کہہ کر کے سمجھا سکتے ہیں, تسلی دے سکتے ہیں مجھے تکلیف ہے, مگر میرا خدا جانتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہے یا نہیں ہے, آپ پریشان ہیں یا نہیں ہے, رب کو پتا ہے. اس لیے دنیا دار کی فکر نہ کرو کہ یہ کہیں گے کہ تم روزہ سے کیوں نہیں ہو, یہ کہیں گے تم تراویح کیوں نہیں پڑھتے ہو. دنیا دار کی فکر میں نہ رہو بلکہ رب کی رضا کی فکر میں رہو کہ رب اگر راضی ہو جائے تو پوری دنیا راضی ہے, اور پوری دنیا راضی ہو جائے. اگر رب کی رضا حاصل نہیں ہوئی تو آپ کا سارا معاملہ بیکار ہے. اس لیے چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کر کے تھوڑی تکلیف مشقت کو برداشت کر لو, محنت کر لو. جب بندہ محنت کرتا ہے تو ہی اس کا صلہ ملتا ہے. جب انسان محنت کا کام کرتا ہے معاوضہ بھی اس سے اچھا ملتا ہے. جو اپنی ڈیوٹی جتنی اچھی طریقے سے کرتا ہے, جتنا زیادہ کرتا ہے, معاوضہ اتنا ہی زیادہ ملتا ہے. جانتے ہیں آپ لوگ کوئی اوور ٹائم کرتا ہے, کیوں کرتے ہو بھائی؟ مجھے تکلیف ہے, گھر بار کا مسئلہ ہے, شادی بیاہ کا مسئلہ ہے, اوور ٹائم کروں گا تو کچھ پیسے اور مل جائیں گے, کچھ قیمت اور مل جائے گی تو میں اپنے گھر بار کو درست کر پاؤں گا. یہی حال جو ہے اللہ کی بندگی و عبادت کا ہے کہ آپ جتنا اوور ٹائم کریں گے, آپ نے فرائض پڑھ لیے, واجبات ادا ہو گئے, سنتوں کے پیچھے لگ جاؤ, سنتیں ہو گئی, نفل کے پیچھے لگ جاؤ, تلاوت قرآن کے پیچھے لگ جاؤ. تلاوت قرآن نہیں آتا تو تسبیح و تحلیل میں لگ جاؤ, کچھ نہیں آتا تو دوسروں کی سہایتا کے لیے لگ جاؤ, دوسروں کی مدد کے لیے لگ جاؤ, دوسروں کو سیدھی راہ بتانے کے لیے لگ جاؤ. القصہ مختصر یہ, آپ اپنے دل کے اور اعمال کے اور اپنے ظاہری اخلاق کے اعتبار سے آپ ڈیوٹی جتنی اچھی کریں گے اللہ معاوضہ اتنا ہی بہتر سے بہتر عطا فرمائے گا. لہذا دنیا دار کے پیچھے یا چھوٹی موٹی باتوں کے پیچھے لگ کر کے رمضان کو آپ جو ہے ان کی برکتوں سے آپ جو ہے اس کی رحمتوں مغفرتوں سے آپ جو ہے اپنے آپ کو دور نہ کرے, کنارہ کشی اختیار نہ کرے, بلکہ اس ماہ سیام میں بالکل مضبوطی کے ساتھ, مستعدی کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ وہ کام جو صحابہ کرتے تھے کہ رمضان کے آنے سے جو ہے 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے سے جو ہے بالکل تیار ہو جاتے تھے کہ ہمیں رمضان آ رہا ہے, ہمیں رمضان میں اللہ کی بندگی کرنی ہے. وہ جو صحابہ کا طریقہ تھا وہی طریقہ اپنا لو اور بالکل مستعدے کے ساتھ, ہمت کے ساتھ آگے بڑھو کہ اب ہمیں جو ہے ذرا سی کوتاہی نہیں کرنی ہے, غفلتی نہیں برتنی ہے. دنیا والوں کو دیکھ کر کے وہ نماز کو نہیں آ رہا ہے, وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے, اس کو اتنا ملا ہے, ہم کو نہیں ملا ہے, یہ تمام تر شکوہ یہ سب چھوڑ دیجئے اور اس نیت کے ساتھ کہ میرا مالک مجھے جزا عطا فرمانے والا ہے, وہ مالکی یوم الدین ہے, وہی جزا عطا فرمانے والا ہے. اس نیت کے ساتھ رب کے حضور آ جائیے. دیکھیں آپ کے بگڑے کام کیسے بنتے نظر آئیں گے, دیکھیں آپ کے معاملات کیسے حل ہوتے نظر آئیں گے, دیکھیں آپ کی تکلیفیں کیسے دور ہوتی نظر آئیں گی. لہذا اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کیجیے, تعظیم کیجیے اور دل جمعی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی بندگی میں مصروف ہو جائیے. حضرات, باتیں بہت ساری کرنی تھی, وقت بھی ہو چلا ہے.
ایک دو اعلان آپ سماعت کر لیں. اور اعلان بھی سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو ہمارا تجوید کا جو قرآن مجید کو مخرج و صفات کے ساتھ جو سیکھنے کا جو ہمارے کلاسز چل رہے ہیں، الحمدللہ کل پہلی کلاس تھی، بڑا اچھا رسپانس بھی آیا. اور آج کیونکہ جمعہ ہے اس لیے یہ نہ سوچیں کہ آج کلاس نہیں ہوں گی، آج بھی بعد جمعہ کلاس ہوں گی انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، بہت فائدہ حاصل ہوگا. لہذا اس سے جڑیے. کیا آپ اور ہم 30 منٹ نہیں دے سکتے؟ کیا آپ اور ہم قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے 30 منٹ نہیں دے سکتے؟ ضرور دے سکتے ہیں، ہے نا. جو پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی دیجیے، جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ بھی دیجیے، جن کو کچھ آتا ہے وہ بھی وقت دیجیے، جن کو کچھ نہیں آتا ہے وہ بھی وقت دیجیے. جو پڑھے ہوئے ہیں جن کو آتا ہے ان میں بھی کمیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں. وہ کمیاں ہمارے ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذریعے سے کسی کی وجہ سے وہ کمی دور ہو جائے، تو اپنی کمیوں کو دور کیجیے، ہے نا. اور جن کو نہیں آتا ہے ان سے گزارش ہے کہ تو وہ ضرور بالضرور جو ہے اپنا 24 گھنٹے میں سے 30 سے 40 منٹ کا وقت ضرور بالضرور دیں. ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان یہ کہ الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہم اور آپ رمضان کے اس مقدس مہینے میں چل رہے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چٹائیوں پہ نمازیں ہو رہی ہیں. بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، خاص کر کے وہ لوگ جن کو گھٹنوں میں تکلیف ہے تو وہ ہاتھ کے سہارے سے سجدے میں جاتے ہیں، یا سجدے میں جاتے وقت گھٹنا ڈائریکٹ لگاتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آگے کی جو پوری جگہ ہے، یہ پوری جگہ میں قالین بچھانے کا کام شروع ہو رہا ہے. اور اس کے لیے پہل جو کیا ہے وہ ہمارے ماجد جناب، جن کے چھوٹے سے بچے کی جو ہے شہادت ہو چکی ہے، موت ہو چکی ہے. اللہ مرحوم عبدالحنان کو غریق رحمت فرمائے، اس بچے کی مغفرت فرمائے، اور اس کے والدین کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے. اس بچے کے ایصال ثواب کے لیے ان کے والدین نے، ان کے دادا، ان کے والد ماجد جناب نے جو ہے، کیونکہ ایک مصلح وہ 1000 روپے کا ہے تو 100 مصلح دینے کا انہوں نے عہد کیا، وعدہ کیا. سبحان اللہ. 100 مصلح جو ہے، ایک مصلح 1000 روپے کا ہے اور 100 مصلح ان کی طرف سے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پھر کہ اللہ اس بچے کی مغفرت فرمائے. اور اسی طریقے سے ہمارے حاجی حکیم کھاٹی صاحب، الحاج حاجی حکیم کھاٹی صاحب جو ہے، ان کی طرف سے 51 مصلح دینے کا انہوں نے کہا ہے. تو کل ملا کے جیسا مجھے بتایا گیا کہ 350 مصلے لگیں گے. یہ 5 صفوں میں ہے نا، 5 صف ہے نا، 5 صف میں 350 مصلے لگیں گے، جس میں سے 151 مصلہ تو ہو چکا ہے ماشاءاللہ، ہے نا. اب جو ہے 250 لگ بھگ، ہے نا، 250 مصلے کی ضرورت ہے. ایک مصلح 1000 روپے کا ہے. یہ ماہ مقدس بھی ہے، ماہ جو ہے رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور بہت ساری خصوصیات اس ماہ مقدس سے جڑی ہوئی ہیں. ایک مصلح 1000 روپے کا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اپنے مرحومین کے نام سے جو ہے کوئی 5 کوئی 10 جن سے جتنا ہو سکے. میں یہ 5-10 صرف کہہ دیا، آپ 20 بھی 40 بھی دے سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے آپ اپنی استطاعت کے مطابق اتنا دے سکتے ہیں، اور آپ جتنا دیں گے اللہ اس کا 7 گنا، اور اگر اس میں اخلاص رہا تو اللہ 70 گنا اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا. 70 گنا اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، ہے نا. لہذا میں اہل خیر ادا سے گزارش کروں گا کہ آپ سبھی حضرات اگر ابھی دینا چاہتے ہیں تو نام وغیرہ بھی آپ پھٹکے سے بول دیے 5 منٹ کے اندر، اور اگر بعد میں دینا چاہتے ہیں تو ہمارے جو ٹرسٹیان ہیں آپ ان سے مل لیں، ان کے پاس نام لکھا دیں، کتنے مصلے آپ کے ہیں وہ بھی لکھا دیں. کل غالباً مصلہ لینے کے لیے جائیں گے تو آج شام تک آپ سبھی حضرات پیسے بھی جمع فرما دیں اور جو اپنا اپنا نام بھی وہاں پر ٹرسٹی کے پاس لکھوا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا و آخرت
آخرت میں عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے لیے ہم کو اور آپ کو کوشاں رہنا ہے، اس کے دیکھ بھال کے لیے، اس کے ہر چیز کے لیے ہم کو اور آپ کو آگے بڑھتے رہنا ہے، تعاون کرنی ہے، مال سے ہو تو مال کے ذریعے سے، ہاتھ سے ہو تو ہاتھ کے ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے ہم کو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اللہ کے گھر کے لیے تعاون کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہی دیکھتا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں صدقہ اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ہے نا، یہ صدقے کی تعریف ہے۔ لہذا جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کر اس مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے آپ حضرات تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، سب کے دینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بولنے کسی قسم کی غلطی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔